داتا صاحب دے مزار شریف دے نال ہی ایک انگریز دی قبر ہے. داتا صاحب کہیں حاضری تھی وے نا ون کے کہیں کو پوچھا ہے کہ انگریز دی قبر کیڑے پاسوں ہے. مشہور ہے انگریز دی قبر، حالانکہ او مسلمان تھی کہ این دنیا تو رخصت تھی آہا، لیکن انگریز بھی تو مسلمان ہیں نا، انگریزوں دے وچ بھی تو اسلام پہنچے نا. کہیں شخص نے، کہیں بد مذہب نے اون انگریز کو کلمہ پڑھائے، کلمہ پڑھا کریں دین سکھاون دے بہانے اپنے نال گھن کے ٹر پائے، تاکہ جیڑی بد مذہبیت میڈے وچ ہے، جیڑیاں بے ادبیاں گستاخیاں میڈے وچ ہیں، او بھی میں این دے وچ پا دیواں. این چکر دے وچ او کو نال گھن کے کئی ملکیں دے وچ، کئی گلیاں دے وچ، کئی شہریں دے وچ، کئی بازاریں دے وچ، کئی مسیتیں دے وچ گھن کے ٹردا رہ گئے. زیادہ عرصہ پرانی گال کوئی نہیں ہے. او شخص جڑا انگریز ہے او انہیں دے کولو ایک سوال کریں دا ہا. این سوال دا میں کو جواب دیو چا. جی سوال کیا ہے؟ اللہ جل شانہ دا پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تخت دے اتے تشریف فرما ہیں. 6 مہینے دا رستہ ہے ونجن دا، 6 مہینے دا رستہ ہے آون دا. ملک سبا ملکہ بلقیس دا تخت اتنے لمبے سفر دے اتے موجود ہے. ملکہ نے اون تخت کو اپنے محل دے اندر ایک محفوظ جگہ تے رکھیا ہویا ہے. اندے اتے کمرہ پوا کریں، اون کمرے کو تالا لا کے بند کیتا ہویا ہے. اندے باہروں ولا ایک بیا کمرہ ہے، اون کمرے کو بھی تالا لایا ہویا ہے. اندے باہروں ولا ایک بیا کمرہ ہے، اون کو بھی تالا لایا ہویا ہے. 7 کمرے دے وچ بند ہے او تخت. 40 گز اندی چوڑائی ہے تے 80 گز لمبائی ہے. سونے تے چاندی دے نال او مزین ہے. اون تخت دے اتے ملکہ بلقیس باندھی ہے. ملکہ بلقیس روانہ تھی چکی ہے اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو پہنچان والی ہے. آپ نے اپنے دربار دے وچ حکم ارشاد فرمائے، کون ہے جیڑا اے تخت میرے کولو چاہ گھنا سی؟ کوئی ہے؟ ایک جن کھڑا تھا. او عرض کریں دے کہ اے اللہ دے پیغمبر تساں حکم ارشاد فرماؤ، میں ہونے وینا تہاڈا اے دربار ختم تھیون تو پہلے پہلے او تخت اتھو چاہ کے میں تواڈے سامنے پیش کر دے ساں. دربار فجر دی نماز دے بعد لگدا ہا تے پیشی دے ٹائم تے ختم تھی وینا ہا. یعنی پیشی تک دا ٹائم میں کو دیو چا، میں نماز ظہر دے وقت کولو پہلے پہلے اے تخت اتھو چاہ کریں تواڈے سامنے پیش کر دے ساں. تخت دی لمبائی چوڑائی بھی دیکھو، سفر بھی دیکھو. آپ نے فرمایا بہت دیر دا ٹائم دسے نہ بیٹھے. وہاں کہ صحیح میں جن ہاں، میرے کولو طاقت ہے، میرے کولو زور ہے، میں کر سکدا. نے فرمایا بہت زیادہ وقت دسے نہ بیٹھے. کوئی ہے جڑا اندے کولو جلدی چاہ آوے؟ جتنے جنات موجود ہن سارے سر سٹ کے پستے ہٹ گن کہ اندے کولو جلدی بیا کون چاہ سی. آپ نے اپنے ایک امتی حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں دی امت دے ایک ولی ہن، حضرت سلیمان علیہ السلام دے صحابی ہن، وہ بھی دربار دے وچ موجود ہن. انہیں دو رخ فرمائے، ارشاد فرمائے آصف تو دس چوکھی دیر تو نہیں چاہ سیں. آپ نے فرمائے عرض کیتی ہے کہ اے اللہ جل شانہ دے پیغمبر، قرآن کریم دا اگر لفظی ترجمہ کرو نا تے لفظی ترجمے دے وچ ایندا ترجمہ اے بن دے کہ تہاڈی اکھ جھپکن تو پہلے تخت حاضر. جن آدھے کہ میں ظہر کولو پہلے پہلے چاہ آساں تے اللہ دا ولی آدھے کہ اکھ جھپکن تو پہلے تخت حاضر. اشارہ دیتے تخت سامنے موجود ہا. میڈا ذوق یقین آدھے
لفظی ترجمہ تو کو میں سنا دیتا ہے، میڈا ذوق یقین آدھے کہ آصف بن برخیا نے ای نہ آکھیا ہو سی، انہیں ای آکھیا ہو سی حضور تہاڈی نظر کرم تخت حاضر، تہاڈی نگاہ کرم تخت حاضر، جو ہی اشارہ دیتے تخت سامنے موجود۔ ہن میرا سوال یہ ہے، وہ انگریز آدھا پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی اتنی دور دے وچوں اکھ جھپکن جتنا ٹائم لاوے تے تخت چاہ کے سامنے رکھ دے وے، وہ بھی اتنا لمبا چوڑا وزنی تخت جڑا 7 کمرے دے وچ بند ہووے، تساں آخری نبی دے امتی ہی وے اور تہاڈا نبی سارے انبیاء تو افضل ہے، اون نسبت دے نال اے امت بھی سارے امتیں کولو افضل ہے، اے امت دے ولی سارے امتیں دے اولیاء کولو افضل ہیں، لہذا تہاڈی امت دا کوئی ولی بھی اے کر کے دکھا سکدے یا کوئی نہ؟ ہن جڑے ہوویں نہیں اللہ دے ولیاں دے دشمن تے لباس پاتی ودومن اسلام دا، انہیں کولو اے سوال دا جواب کتھوں لبنا ہا؟ انہیں اس سوال دا جواب تک دے ہی نہ سکدے، وہ ٹال مٹول دے نال گزارا کرندے رہ گئے، کم چلدا رہ گئے۔ اخیر ایک جمہار او انگریز کو اپنے دین سکھاون واسطے او پاکستان وچ گھن ہیں، جلے پاکستان دے وچ آئین قسمت جاگ اٹھیے او انگریز دے، لاہور دے وچ انہیں دا کوئی دورہ ہا اور لاہور دے وچ جلے پہنچن داتا صاحب دے سامنے انہیں دی گڈی گزری ہے، جلے گڈی گزری ہے تے او انگریز پوچھن لگے کہ اے کیا ہے؟ انہیں جی ایڈے نہیں ونجنا، اے شرک دا مرکز ہے، اتھا شرک تھی نے۔ یار کیا مطلب شرک تھی نے؟ اسلام دے وچ تا شرک دا تصور ہی کہیں نہیں، جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے ان دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن کہ میں کو اپنی امت کولو شرک دا خوف کوئی نہیں، میرے بعد میری امت مشرک کوئی نہ تھی سی، ہاں میری امت میرے بعد دنیا دے ہرس تے تمے دے وچ تباہ تھی ویسی، انہیں کو دنیا دا تما لالچ کھاوے سی، باقی شرک دے گناہ چے مبتلا کوئی نہ تھی سن، میں کوئی انہیں کو شرک دا خوف کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماون میں کو شرک دا خوف کائیں نہیں، اور کلمہ پڑھن اللہ آکھے کہ جناب اے شرک دا مرکز ہے، او کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کیا آدھا پیاں۔ لیکن جڑے ویلے اے الفاظ انہیں آکھن، انگریز چلدی گڈی تو ٹپ مار دیتا ہے، وہاں کہ میں دیکھا تو صحیح مرکز ہے کہ جہاں گڈی تو ٹپ میرے بھجدا ہویا داتا صاحب دی بارگاہ حاضر تھی گئے، اوہی پیچھو بھجدے ہوئے آ گئے، او کو سمجھیندے رہ گئے، ہٹکیندے رہ گئے، وہاں کے پستے ہٹ ونجو، ای نہ ہوئے میں شور پا دیواں کہ میں کو اغوا کرن آئے ودن، انہیں کو پستے ہٹائیں، آ کے داتا صاحب دی بارگاہ دے وچ حاضر تھا، ڈٹھے سی لوگ قرآن بیٹھے پڑھ دیں، کوئی یاسین شریف دی تلاوت بیٹھا کرنے، کوئی سورہ ملک دی تلاوت بیٹھا کرنے، کوئی درود پاک دا ورد بیٹھا کرنے، کوئی سورہ اخلاص دا ورد بیٹھا کرنے، وہاں کہ ایک جہاں شرک تھی نہ پہ کہ لوگ قرآن بیٹھے پڑھ دیں نہیں تھا، انہیں ایویں بدنام کیتا ہویا ہے، بہ گئے آکیں جو ہی بیٹھے ڈٹھے سی ان دے پچھلے پاسوں ایک سائیڈ دوتے ہیں ایک فقیر آ کے بیٹھے چادر ولیٹی ہوئی، او فقیر ایویں نال تھی کہ آدھے تو مہمان ہیں ساڈے ملک دے وچ پردیسی ہیں دور ہی چوایا ودیں، دسا ٹھڈا پیسیں یا گرم پیسیں، کیا پسند کرے سیں، تیری مہمان نوازی کروں کت نال کروں؟ اچھا اگر گرم پیسیں تو اے دسا کہ چاہ پیسیں یا کافی پیسیں؟ او انگریز آکھن لگے کہ میں ہوں فقیر تو ڈٹھے، ہوں دے لباس تو ڈٹھے، ہوں دے انداز تو ڈٹھے، میں کہ بندہ فقیر ہے، اے آپ لوگوں کو منگن آیا بیٹھا سی، میں کو کیا کھوے سی پلے سی، لیکن پتہ نہیں کیا خیال آئے میرے دل دے وچ، میں او کو آکھے جی میں چاہ پیونا چاہنا، میں کو چاہ پلا، او انگریز آدھے کہ میں جو ہی یہ گال کیتی ہے اون فقیر نے ہاتھ ایویں پاسے دے کیتے کر کے تے ایویں میرے اگو ہاتھ کیتے سی، ہاتھ دے وچ چاہ دی پیالی ہے، پرچ ہے اندے تے چاہ دی پیالی رکھی ہوئی ہے اور گرما گرم چاہ اندے وچ موجود ہے، جو ہی اون پیالی میرے اگو رکھی ہے میں پرچ پیالی ڈٹھی ہے، انگریز اتھاں ہی ڈٹھے بے ہوش تھی گئے، جرلے ہوش دے وچ آئے
لوگ پوچھن لگے نا بھائی تے کو کیا تھی گئے، اٹھے ڈٹھے سی چاہ موجود ہے، پیالی موجود ہے، پرچ موجود ہے، لیکن وہ فقیر کوئی نہیں۔ اور بھائی تھا انہیں ایک فقیر بیٹھا میں چادر ولیٹی بیٹھا، او کتا ہے انہیں کہ ساکو تا پتہ کہیں نہیں، اساں تا کو بے ہوش ڈٹھے آ گئے ہیں، تیرے منہ تے پانی دے چھٹے مارے سے تے کو اٹھا بھی لے سے، تو دسا تے صحیح تھیا کیا ہے تے کو؟ انہیں کہ جی اے سوال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی اکھ جھپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت منگوا سکدے، کیا این امت دا بھی کوئی ولی ایویں کر کے دکھا سکدے؟ اے سوال ہون تک میں بہت لوگیں کو پوچھے، لیکن کہیں بندے میں کو اندہ تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ اج این دربار تے میں حاضر تھیاں، این بارگاہ دے وچ آ کے بیٹھا، میں جو ہی بیٹھا ایک فقیر میرے کو پوچھ دے کہ چاہ پیسو یا ٹھڈا پیسو، میں او کو کہ جی چاہ ہوئے، جو ہی میں کہ چاہ ہوئے اون ہاتھ ایویں سائڈ تے کیتے تے اے چاہ دی پیالی میرے اگوں رکھ دیتی ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے، پرو کوئی بیٹھا ہو سی کہیں پکڑا دیتا ہو سی کو چاہ دیتا ہو سی تے کو اندے بے ہوش تھی وڑا لی کیڑی گال ہے۔ اون انگریز آکھے وے بے وقوفا اے چاہ دا کپ تے اے پرچ میرے اپنے گھر دے برتن ہیں، میرے گھروں چوا کے اون میرے اگوں رکھ دیتی ہے۔ اے ملک دا سامان ہی نہیں، اے برتن پاکستان وچ ملدے ہی نہیں، اے میرے اپنے گھر دے برتن ہیں، میں اپنے گھر دے برتن کیا نہیں پہچان سکدا؟ او میرے گھروں میری چاہ دی پیالی چوا کے میرے اگوں رکھ دیتی ہے، او میں کو دکھا دیتے کہ این امت دے ولی بھی یہ کر کے دکھا سکدا نا۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، سادہ تا یہ حسن زن ہے کہ او فقیر کوئی عام نہیں، داتا صاحب خود